پہلی خبر جو ہے بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے خاتون کے حجاب اور نقاب کی بے حرمتی پر شدید رد عمل دیا. یہ ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور ہندوستان میں ایک ریاست تھی بہار، ہندو وزیر اعلیٰ وہاں کے جو کہ RSS کے خاص ایجنٹ ہیں اور ہندوتوا کے نظریے پہ جو چل رہے ہیں، انتہا پسند ہیں. خاتون ان سے ڈگری لینے کے لیے جب آئی ہیں، خاتون کا نام ہے جی ڈاکٹر نصرت پروین صاحبہ، اور ظاہر ہے مسلمان ہیں، اگر کوئی حجاب اختیار کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے آزادی ہونی چاہیے. ویسے بھارت بہت زیادہ یہ بات کرتا ہے کہ جی ہم لبرل لوگ ہیں، سوشلزم کا پرچار وہ کرتے ہیں، سیکولر ہونے کی نام نہاد دعوے کرتا ہے بھارت. لیکن جب وہ خاتون آئیں اور انہوں نے اپنی ڈگری وصول کی تو خود، یعنی انہوں نے یہ صرف طنزاً نہیں کہا کہ آپ یہ نقاب نیچے کریں یا ہٹائیں اس کو، وزیر اعلیٰ نے ان کی ذہنیت دیکھیے آپ، ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے. وہ کوئی 70 سال کے قریب ان کی عمر ہے وزیر اعلیٰ کی بہار کے، انہوں نے خاتون کا نقاب پکڑ کے کھینچ دیا. حالانکہ جو ان کے قریب لوگ تھے ان میں سے ایک نے کوشش کی کہ یہ نہ کریں ایسا، لیکن ان کی ذہنیت مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن گیا ہے. اور پھر وہ جو لوگ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں مسلمان کہ جی ہم بڑے یہاں آزاد ہیں، اب دیکھ لیے اپنے آزادی. اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ کیا رویہ ہے اور یہ کیا مذہبی آزادی کے خلاف بھی ہے، انسانی وقار کے خلاف بھی ہے، سرعام کسی کی تضییق کرنا. میرے ساتھ موجود ہیں نواز زوہری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں. سر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی خبر ہم نے اس لیے شامل کی کہ ایک طرف آزادی اظہار رائے کی بات ہوتی ہے، رواداری کی بات ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جی ہر وہاں رنگ و نسل کے لوگوں کو بڑی آزادی ہے. ہم تو جانتے ہیں نہیں، لیکن مودی کا جو ایک نظریہ ہے، مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ظاہر ہے ہٹلر تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، فرعون اور اس سے بھی شاید آگے چلا گیا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ ابھی میں تو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر نصرت پروین کیا نقاب اتارنے کی کوشش کی، لیکن یہ نقاب اترا انڈیا کے سیکولرزم کے پرچار کا. نقاب اتر گیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک وزیر اعلیٰ، ایک عورت، یار عورت سے ڈاکٹر ہے تو اس کی سالہ تو جاہل ہوگا، اس کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری، وہ PhD، اس کے نقاب نے ہاتھ سے ہٹا رہا ہے نیچے کر کے. مطلب اس میں بغیرتی بولوں، کون سا لفظ بولوں جو اس کے لیے گھٹیا سے گھٹیا ہو، وہ اس سے بھی گھٹیا آدمی ہے. اور یہ ہے مائنڈ سیٹ مودی کا، یہ ہے مائنڈ سیٹ انڈیا کا، آج کے انڈیا کا. یہ ہے RSS کے لوگوں کی ذہنی کیفیت. ادھر کے رہنے والے کروڑوں مسلمان دیکھیں، خاص طور سے وہ جو BJP کی حمایت کرتے ہیں، شرم نہیں آئی ان کو؟ ان کی بیٹی بھی ہو سکتی تھی، ان کی بہن، ان کی ماں بھی ہو سکتی تھی. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جو یہ ہے مودی کا اصل چہرہ. اور مودی نے اپنے ہی جیسے آدمی کو بہار کا وزیر اعلیٰ بنایا. بہار میں ابھی وہ الیکشن جیتے جس طریقے سے جیتے، یہ بھی دنیا کو پتہ ہے. لیکن اپنے مائنڈ سیٹ کا آدمی، اپنی عمر کا لحاظ کر لو. بولتے ہیں ذہنی مریض ہے، اور ذہنی مریض ہے تو باندھ کے رکھو، علاج کراؤ اس کا. ذہنی مریض کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، کوئی اور نہیں ہے تمہارے پاس. ان کے یہاں تو شاید یہ رواج ہے، ذہنی مریض. بھارتی جو ریاست ہے گجرات، اس کا قصاب جس کو خطاب ملا ہوا ہے، میں بات کر رہا ہوں مودی کی، وہ بھی ذہنی مریض ہے، وہ بھی پاگل آدمی ہے. جس طرح بھارت کا ایسی تیسی کر دی اس نے، اور جو کچھ اس کی پالیسیز ہیں اس کو عمل کرتے ہوئے بھارت آج دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلا گیا. اب وہاں آج کل ان کے خلاف تحریک چل رہی ہے، اپوزیشن سڑکوں پر آ چکی ہے، بالآخر مجبور ہو کر ان کے تمام ظالمانہ اقدامات کے بعد. یعنی وہ دوسروں کے لیے نہیں، ہم تو پڑوسی ہیں، ہمارے لیے نہیں، ان کے اپنے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ. تو اب کس دن آپ خبر سنیں گے کہ وہاں کے لوگوں نے ہی گربان سے پکڑ کر سڑکوں میں گھسیٹ رہے ہوں گے اس شخص کو. اور ان کے وزیر اعلیٰ یعنی جیسے خود ہیں ویسے ہی باقی وزراء بھی ایسی ہیں وزیر اعلیٰ. تو یہ جو سرعام تضحیک آمیز رویہ اپنایا، تذلیل کی، اور جس طرح یہ نہ کسی کا مذہب اجازت دیتا ہے اس کا، نہ آزادی رائے کی آزادی کی جو بات کرتے ہیں وہ. سر اس پہ جو NGOs ہیں دنیا بھر میں جو چیمپئن بنتے ہیں آزادی اظہار رائے کے، وہ کیوں خاموش ہیں؟ ان کو بولنا چاہیے. اب وہ ویسے تو چھوٹی بات پہ اتنی بڑی بات بنا دیتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی بات کو جو اگنور کر رہا ہے وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. یہ کسی بھی طریقے سے اس کو فوراً اس کو ریزائن کرنا چاہیے. ریزائن کر کے ذہنی مریض کا علاج کرنا چاہیے. بزرگ یہ اس قسم کے بزرگ ہوتے ہیں، یہ بزرگ نہیں ہے. یہ مودی کا اصل چہرہ ہے، یہ مودی کا اصل روپ ہے جو بہار میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ ہے RSS کا مائنڈ سیٹ.
نہ نچلی ذات والوں کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہی کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے عورتوں کے نقاب پہ وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ کسی طریقے سے جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، اور اس کی انڈیا میں بھی بہت مذمت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور میں تو کہتا ہوں مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو کہ وہ بلائیں ہر ملک میں اپنے اپنے سفیروں کو اور بولیں یہ کیا ہے. وہ نہیں کریں جب تک انڈیا کا دورہ، جب تک کہ یہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کو فوری طور پہ برطرف کرنا چاہیے. برطرف کرنا چاہیے. صرف معافی سے کام نہیں چلے گا، اس کو ہٹایا جائے اور کوئی ایسا شخص جو نارمل ہو اس کو لے کر آیا جائے. پورے بھارت میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب نارمل لوگوں کا دورہ ہے، انہی کو اوپر لے کر کے آیا جاتا ہے RS نظریے کے حامی لوگوں کو. اور وہ جس طرح قتل عام مسلمانوں کا وہاں ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر کی مثال تو میں اس لیے نہیں دے رہا ہے، وہاں تو لاکھوں قربانیاں ہیں. وہ آپ خود دیکھ لو وہاں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں تو چلیں زور زبردستی آ گئے آپ، وہاں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اور جو وہاں ہمارے مسلمان لوگ رہتے ہیں، جو بات کرتے تھے دو قومی نظریے کے حوالے سے، اور جنہوں نے یہاں جو نہیں آئے، اب ان کو لگتا ہے کہ کتنی بڑی ہم نے غلطی کر دی پاک سرزمین پہ قدم نہ رکھ کر. آج کیا ان کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے، یہ ان کے بزرگوں کی غلطیاں تھیں جو اب وہ خود بھگت رہے ہیں.